احسان فراموش قسط نمبر 27۔ جہاز میں اسے ایک بہت اچھی اور مطلب کی ہم سفر مل گئی تھی۔ بہت کم مسافر تھے شاید۔ نائٹ کوچ ہونے کی وجہ سے مسافر کم تھے اور لوگ اپنی سیٹوں کے نمبروں کا خیال کے بغیر دور دور اور فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شمائلہ بھی جہاز کی کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے برابر والی دونوں سیٹیں خالی تھیں، اور یہ خالی سیٹیں شمائلہ کو اچھی لگ رہی تھیں۔ حالانکہ بیٹھنا تو اس نے ایک ہی سیٹ پر تھا، لیکن پھر بھی ایک نفسیاتی اثر تھا کہ وہ کھلی ہو کے بیٹھی ہے، کیونکہ 10 برس میں اس کی جسمانی ساخت کافی بدل چکی تھی۔ شاہ جی کی زوجیت میں اس نے جو 10-12 برس گزارے تھے وہ ذہنی طور پر کیسے ہی صبر آزما کیوں نہ رہے ہوں، جسمانی طور پر اس کے لیے بہت نامناسب تھے۔ اس کا یہ پورا عشرہ حویلی کی 4 دیواری کے اندر گزر گیا تھا۔ گھر کے کام کاج لیے شاہ جی کے پاس کام کرنے والی مزارنوں اور مریدینوں کی کمی نہیں تھی۔ گھر کے کام کے لیے جتنی بھی عورتوں کی ضرورت پڑتی وہ آ جاتی۔ گھر کی جھاڑ پونچھ، در و دیوار کی لیپا پوتی، کھانا پکانا، سینہ پرونا، ٹھنڈے گرم پانی کا بندوبست کرنا، یہ سب نوکرانیوں کے سپرد تھا جو شمائلہ کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ زینو شاہ جی کی کسی مزارے کی ماں تھی اور کبھی کبھار دائی کا کام بھی کرتی تھی۔ زینت سے شاہ جی کے تینوں بیٹے زینو کے ہاتھوں ہوئے تھے۔ اس زینو کو شاہ جی نے شمائلہ کی خدمت پر مامور کر دیا تھا اور وہ ہر روز شمائلہ کی طرف چکر لگاتے اور شمائلہ کا سر سے پاؤں تک اس کا خوب مساج کرتی۔ معلوم نہیں مساج کے لیے وہ کون سا تیل استعمال کرتی تھی کہ شمائلہ کے جسم کی ایک ایک رگ پرسکون ہو جاتی، اور یوں شمائلہ کا جسم بہت نرم اور ملائم رہا، لیکن بہت زیادہ آرام طلبی نے اسے خاصا فربا کر دیا تھا اور اس کی گردن کے نیچے بھی چربی کی ایک تھوڑی سی تہ بن گئی تھی۔ کھانا، سونا اور شاہ صاحب کی خدمت کرنا، بس یہی کام اس کا رہ گیا تھا، اور انتہائی خوبصورت اور مناسب جسم رکھنے والی شمائلہ کا جسم بے ڈھب ہو گیا تھا۔ تاہم لگتا تھا کہ بڑھاپے کی دہلیز پر اس نے دستک ضرور دی ہے، لیکن اس کا شمار ابھی بوڑھی عورتوں میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنا حسن، جوانی اور کشش ہونے کے باوجود بہت کچھ اس کے پاس باقی رہ گیا تھا، اور سب سے جو اہم چیز اس کی شخصیت میں تھی وہ گریس اور وقار تھا، جو اگر موٹا جسم رکھنے والے کے پاس بھی ہو تو چہرہ پروقار لگتا ہے۔ لہٰذا غموں کی اتنی طویل مسافت طے کر کے آنے کے باوجود اس کے چہرے پر ابھی جھریاں نہیں آئی تھی اور وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ تاہم سوچ کی لکیریں اس کی پیشانی پر ضرور ہویدہ تھیں اور وہ اپنے خیالات میں گم تھی، اور جیسا کہ شاہ جی نے مرنے سے پہلے اس سے کہا تھا کہ اب تم آگے کی سوچا، اور شمائلہ اپنی نشست پر تنہا بیٹھی خیالوں میں گم آگے کی سوچ رہی تھی، اور اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ تقدیر کا ریلا اب اسے کہاں لے جائے گا اور کس طرف۔ ہر چند کے جہاز کی کھڑکی سے باہر گھوپ اندھیرا، لیکن پھر بھی وہ کھڑکی سے باہر اس طرح ٹکٹکی باندھے اندھیرے میں دیکھ رہی تھی جیسے باہر کا کوئی منظر اسے دکھائی دے رہا ہو جس میں بہت گہری دلچسپی ہو۔ مان شمائلہ کے کان میں ایک میٹھی سی نسوانی آواز گونجی، اس کے خیالوں کا تسلسل منتشر ہوا۔ ایکسکیوز می۔ ایک خاتون بیچ والی رو میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، جو عمر میں تقریباً شمائلہ ہی کی عمر کی 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن تھی چست اور سمارٹ، اور لباس بھی فیشنیبل تھا اور کچھ مختلف قسم کا، یعنی نیم زنانہ نیم مردانہ۔ شرٹ کے اوپر اس نے بوریاں بنانے والے اعلیٰ قسم کے جوڑ کی ایک صدری پہن رکھی تھی۔ ہر چند کی شکل و صورت غیر معمولی نہیں تھی، لیکن معمولی بھی نہیں تھی۔ بال کٹے ہوئے تھے اور آنکھیں بیٹری سیل سے جلنے والے بٹنوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ وہ کافی دیر سے اپنی نشست پر بیٹھی شمائلہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دو بار شمائلہ سے اس کی آنکھیں بھی ملی، لیکن کچھ زیادہ نگاہوں کا ٹکراؤ نہیں ہوا، اور آخرکار خاتون اپنی جگہ سے اپنا پرس اور بیگ وغیرہ لے اٹھی اور شمائلہ کے پاس آن کھڑی ہوئی، اور جس طرح ٹھہرے ہوئے پانی میں لگنے والے کنکر سے پانی کی سطح ہلتی ہے، اس طرح خاتون نے شمائلہ کی سوچ کے سمندر میں ایک ارتعاش پیدا کرتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می۔ شمائلہ کی سوچ کا دھارا ٹوٹا تو وہ خاتون بولی، میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں کیا؟ خاتون کے چہرے پر ایک مانوس مسکراہٹ اور مہذب التجا شمائلہ نے محسوس کی۔ ضرور ضرور، شمائلہ نے خندہ پیشانی سے کہا اور برابر والی سیٹ پر رکھا اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ اٹس اوکے، خاتون نے کہا، میں ادھر بیٹھ جاؤں گی، اور پھر بیچ والی سیٹ خالی چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ تھینک یو۔ اس سے بیٹھتے ہوئے شمائلہ کا اس طرح شکریہ ادا کیا جیسے وہ سیٹ شمائلہ کی ملکیت ہو۔ جواب میں شمائلہ نے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ بکھیر دی۔ خاتون نے اپنا پرس اور بیگ بیچ والی سیٹ پر رکھ دیا، جس پر شمائلہ کا مختصر سا سامان پہلے ہی رکھا تھا۔ یہ اب ہماری کامن سیٹ ہو گئی ہے، خاتون نے ازراہ مذاق مسکراتے ہوئے کہا۔ شور، شمائلہ نے بھی خندہ پیشانی سے کہا، لیکن وہ اپنا موڈ ہلکا پھولکا نہیں کر سکی کہ وہ ابھی تک اپنی سوچ اور فکر کا دھارا مکمل طور پر توڑ نہیں سکی تھی کہ اس کے خیال کے تانے نے ماضی، حال اور مستقبل کے جال میں الجھے ہوئے تھے۔ دونوں میں لمحے بھر کے لیے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا اور پھر چند لمحوں کی سنجیدہ خاموشی چھا گئی۔ خاتون کے شمائلہ کی طرف دیکھنے کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ شمائلہ سے بات چیت کرنے کے موڈ میں ہے، لیکن شمائلہ کے دل و دماغ پر تنی ہوئی سوچ کی سنجیدہ چادر میں کوئی زیادہ نرمی یا لچک نہیں آئی۔ میرا نام شانہ ہے، شانہ تاج کی، خاتون نے اپنا تعارف کرایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شمائلہ کو اس کے تعارف سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں ایک فری لانس جرنلسٹ ہوں، تاج کی نے اپنا تعارف میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا،
شمائلہ نے دلچسپی لی اور مسکرا کر اس کے تعارف کو قبول کیا، لیکن اپنا تعارف نہیں کرایا۔ کچھ دیر پھر دونوں کی درمیان خاموشی رہی اور شانہ نے ایک ناقدانہ نگاہ سے شمائلہ کو دیکھا، پھر کہنے لگی، I think you have gained a lot of weight۔ تاجکی کی یہ بات اتنی اچانک تھی کہ شمائلہ کو کچھ سمجھ نہ سکی۔ جی؟ شمائلہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے چونکی۔ آپ نے اپنا وزن کافی بڑھا نہیں لیا؟ یہ خاتون کا اگلا جملہ تھا اور شمائلہ اس بات کو بھی نہیں سمجھ سکی۔ جی؟ شمائلہ پھر چونکی، اس لیے یہ بہت عجیب بات تھی کہ ایک اجنبی عورت اس سے اچانک کہے کہ وہ موٹی ہو گئی ہے۔ عمر بڑھنے سے تھوڑا بہت وزن تو بڑھتا ہی ہے۔ میں نے کچھ ویٹ پٹ اپ کیا ہے، حالانکہ میں ڈائٹ اور ایکسرسائز کا بہت خیال رکھتی ہوں، اور پھر میری اور آپ کی تقریباً ایک ہی عمر ہوگی، لیکن آپ پہلے کے مقابلے میں کچھ فربا ہو گئی ہیں۔ خاتون نے ایک اور بات کہہ کر شمائلہ کو مزید اچنبھے میں ڈال دیا۔ کیا آپ نے مجھے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ شمائلہ نے تجسس سے پوچھا۔ آپ کو تو نہیں، آپ کی تصویر دیکھی ہے، خاتون نے کہا۔ شمائلہ کی سوچ کے تمام تانے بانے بکھر گئے اور وہ پوری طرح خاتون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میری تصویر؟ شمائلہ حیرت زدہ ہو گئی تھی کہ خاتون جیسے اس سے پہیلیاں بھجوانے یا کسوٹی کھیلنے لگی ہو۔ میں دراصل ایک فری لانس جرنلسٹ ہوں اور اخبارات کے میگزین سیکشن میں عورتوں کے مسائل کے حوالے سے باتصویر فیچر چھاپتی ہوں، خاتون نے کہا، اور شمائلہ مزید الجھ گئی۔ تو؟ شمائلہ نے مزید حیرت زدہ ہو کر کہا، آپ کی ان باتوں سے میرا کیا تعلق؟ تعلق ہے نا، خاتون نے جواب دیا۔ کیا تعلق؟ شمائلہ نے پوچھا۔ میں نے آپ کے بارے میں ایک تصویری فیچر شائع کیا تھا، خاتون نے کہا، اور شمائلہ دہل سی گئی۔ میرے بارے میں فیچر؟ لیکن شمائلہ کچھ نہ بول پہ جیسے اس کے ہوش اڑ گئے ہوں۔ شمائلہ دم بخود ہو گئی اور حیرت زدہ انداز میں شانہ تاجکی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ فیچر جو آپ نے چھاپا تھا؟ شمائلہ کچھ ادھورا سا سوال کر کے چپ ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر فیچر کیسے شائع ہوا، یہ سب کچھ کیسے ہوا، اسی دل میں سوچا، مگر بولی کچھ نہیں۔ میں بتاتی ہوں فیچر کیسے شائع ہوا، تاجکی نے کہا۔ میری ایک دوست ہے زرینہ، وہ سر زاہد کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہے، آج کل ایک بینک میں کام کرتی ہے، بہت عزت کرتی تھی زاہد صاحب کی، وہ تھے بھی بہت نفیس آدمی۔ ویل آئی ایم سوری اباؤٹ مسٹر زاہد۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک زاہد کی موت کے بارے میں افسوس کیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، آپ کو اطلاع مل چکی ہوگی؟ جی۔ شمائلہ دکھ بھرے لہجے میں آہستہ سے بولی اور خاتون کہنے لگی، آئی ایم ریئلی سوری، ہی واز کوائٹ اے جینٹل مین اینڈ ویری لرنڈ مین۔ انٹرویو کے سلسلے میں ان سے ہاسٹل میں میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھیں، بہت محبت کرتے تھے آپ سے، اور آپ کا نام لیتے ہی آنکھیں آنسوں سے بھر آتی تھیں، اور بہت ریگریٹ کرتے تھے اپنے فیصلے پر۔ انٹرویو انہوں نے کیوں دیا؟ کیا وہ اس کیس کی شہرت چاہتے تھے؟ شمائلہ نے سوال کیا۔ وہ اس بات سے بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ زاہد نے نجی داستان کو اخباروں میں چھاپ دیا تھا۔ وہ نوٹ ایٹ آل، وہ بالکل نہیں چاہتے تھے، تاجکی نے کہا۔ میری دوست رینا کو جب زاہد صاحب کی بیماری کا علم ہوا تو وہ کہنے لگی، سر کو دیکھنے ہاسپٹل جانا ہے، مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ راستے میں زرینا نے مجھے ساری کہانی سنائی۔ او گاڈ! شمائلہ دہل گئی۔ مجھے اب دونوں کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جس میں 2 درد بھرے دل تڑپ رہے تھے، اور دونوں میں سے قصور کسی کا نہیں تھا۔ تاجکی بولتے بولتے چپ ہو گئی، کیونکہ اسے دیکھ کر شمائلہ کے پلکوں سے موتی گرنے لگے تھے۔ تاہم تاجکی نے اپنی گفتگو ختم نہیں کی اور نہ ہی موضوع بدلا۔ وہ بولی، کہانی سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس قدر پیار کرنے والے 2 میاں بیوی ایک ذرا سی بات پر ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ تاجکی نے کہا، پھر کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے مجھے کس چیز نے فیچر لکھنے پر راغب کیا اور میں نے کس بات پر زور دیا؟ تاجکی نے سوالی انداز میں پوچھا، جیسے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ شمائلہ نے گردن گھما کر غور سے متجسس نظروں سے تاجکی کو دیکھا۔ تب تاجکی نے خود اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے اپنے فیچر پر زور اس بات پر دیا کہ آدمی کو غصے سے بچنا چاہیے، اور یہ بتایا کہ جلد بازی اور غصے میں کیے ہوئے فیصلے کے نتائج کیسے اذیتناک ہوتے ہیں، اور معصوم زندگیوں کو ایک غلط فیصلے کی وجہ سے عمر بھر پچھتانا پڑتا ہے۔ پھر میں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مرد کو 3 بار طلاق دینے سے پہلے 3 بار سوچنا چاہیے۔ تاجکی نے بہت معنی خیز انداز میں کہا، اور ان کی گفتگو میں اچانک اس وقت خلل پیدا ہوا جب ایک روبوٹ کی طرح چلتے ہوئے ایئروسٹس نے ایکسکیوز می کہا، اور دونوں سیٹوں کے سامنے سیٹوں میں لگی ٹیبلز انفولڈ کی اور ریفریشمنٹ کی ٹرے دونوں کی میز پر مشینی انداز میں رکھ کر ٹرالی آگے کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے لیے شمائلہ اور تاجکی دونوں چپ رہیں۔ تاجکی نے پیپر نیپکن نکال کے اپنے گھٹنوں پر رکھا اور جوس کے گلاس کا ایک سپ لے کر شمائلہ کی طرف دیکھا جو اپنے سامنے رکھے ریفریشمنٹ سے بے نیاز لگتی تھی۔ آپ لیں کچھ، تاجکی نے کہا، لیکن شمائلہ ابھی تک کھانے کی ٹرے سے بے خبر خیالوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، اور انہی خیالوں میں کھوئی اس نے پوچھا، اس فیچر کی کاپی مجھے مل سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ تاجکی اعتماد کے ساتھ بولی، آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ کراچی دے دینا، میں پہنچا دوں گی۔ کانٹیکٹ؟
شمالا نے کچھ سوچ کر سوال انداز میں کہا، دیکھوں گی، اور پھر سوچ میں پڑ گئی۔ ویسے کراچی میں کہاں رہائش ہے؟ تاجکی نے پوچھا۔ فی الحال تو کہیں نہیں، کراچی پہنچ کر کچھ سوچوں گی، شمالا نے جواب دیا، اور پھر تاجکی سے پوچھا، آپ کی رہائش کہاں ہے؟ کراچی میں۔ تاجکی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور معنی خیز انداز میں کہا، بس کچھ نہ پوچھیے، عورتوں کے ایک ریزیڈینشل کلب میں رہتی ہوں، بورڈنگ ہاؤس کہہ لیں۔ اکیلی؟ شمالا نے تجسس سے پوچھا، اور اس دوران باتوں باتوں میں دونوں نے کھانا پینا شروع کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کلب یا ہوٹل میں مستقل رہنے والی اکیلی عورت ہی ہوتی ہے، تاجکی نے جواب دیا، پھر خود ہی کہنے لگی، لیکن میں اکیلے ہوتے بھی اکیلی نہیں ہوں۔ بورڈنگ ہاؤس میں اس وقت مجھ سمیت تقریباً 17 عورتیں ہیں۔ کیا 18 ہو سکتی ہیں؟ شمالا نے بے ساختہ پوچھا۔ اوہ وائی ناٹ؟ تاجکی حوصلہ افزا لہجے میں بولی ہوئی پوچھنے لگی، کیا آپ رہنا چاہتی ہے وہاں؟ ہاں، کیونکہ میرا اب کوئی ٹھکانہ نہیں، اور مجھے کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں رہ کے اپنے کھوئے بچوں کو تلاش کر سکوں۔ ریئلی آئی ایم سوری اباؤٹ یور چلڈرن، تاجکی نے کہا، پھر کہنے لگی، مجھے بچوں کا نہیں معلوم تھا، اور اس وقت شاید یہ واردات بھی نہیں ہوئی تھی۔ زرینہ نے مجھے بتایا۔ زاہد صاحب کے انتقال کے بعد تاجکی نے کہا، پھر فوری سے خیال آیا کہ شمالا ایک بار پھر دکھی ہو گئی ہے، اسے بار بار زاہد کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی بچوں کی کوئی بات۔ آپ بورڈنگ میں رہنا چاہتی ہیں؟ تاجکی نے کہا، پھر خود ہی بولی، بہت محفوظ جگہ ہے، پیرا ہے گارڈز کا، کوئی مرد اندر نہیں آ سکتا، کسی عورت کا ملاقاتی آ بھی جائے تو میڈم کی اجازت سے ویٹنگ روم میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ شمالا نے پوچھا۔ کھانا پینا اپنا، لیکن باہر کینٹین ہے، اور کسی کو کچھ منگوانا ہو تو کلب کی ماسی ہے، وہ سب کچھ لا دیتی ہے باہر سے۔ کرایہ کتنا ہے کمرے کا؟ شمالا نے پوچھا۔ 1500 روپیہ، تاجکی نے جواب دیا۔ 1500؟ شمالا چونکے تاجکی شمالا کی حیرت دور کرتے ہوئے کہنے لگی، مہینہ 1500 مہینہ؟ وہ مہینے پر زور دے کر بولی، اور اس پر شمالا بھی خوب ہنسی، اور دونوں کا موڈ ایسا خوشگوار ہو گیا جیسے سہیلیاں ہیں دونوں۔ کیا سب کو مل سکتا ہے کمرہ؟ شمالا کچھ تامل کے ساتھ پوچھا۔ سب کو نہیں، صرف عورت کو، تاجکی نے ازراہ مذاق کہا، اور دونوں ہنس پڑی۔ آئی مین ہر عورت کو، اگر میں چاہوں تو؟ شمالا نے خواہش ظاہر کی، کیوں نہیں؟ تاجکی اعتماد کے ساتھ بولی، پھر قدر رک کر کہنے لگی، لیکن کوئی ریفرنس چاہتی ہے مینجمنٹ؟ ریفرنس؟ شمالا سوچ میں پڑ گئی۔ تاجکی اس کو ڈھارس تھی، نو پرابلم، میں آپ کو ریفر کروں گی، میرے حوالے سے آپ رہ سکتی ہیں۔ او تھینک یو ویری مچ، مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی، خدا نے کیسا سبب بنایا کہ آپ جہاز میں مل گئی ہیں، اوپر والے نے ملوانا تھا آپ سے، اس لیے تو اسے مسبب الاسباب بھی کہتے ہیں۔ یقیناً، شمالا نے اتفاق کیا۔ تھوڑی دیر میں ہم کراچی کے قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں۔ مسافروں سے درخواست ہے کہ مان جہاز کے مائکرو فون پر ایک نقرۂ نسوانی آواز گونجی، دونوں الرٹ ہو کے بیٹھ گئیں۔ ڈونٹ وری، تاجکی نے کہا، میں سیدھی آپ کو بورڈنگ میں لے چلتی ہوں، آپ بہت آرام سے رہیں گی وہاں۔ تھینک یو ویری مچ، شمالا نے اطمینان کا سانس لیا۔ ٹیچر پڑھنے کے بعد زاہد کا ریئیکشن کیا تھا؟ شمالا نے تاجکی سے رندی آواز میں پوچھا۔ رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی، وہ دونوں بہت دیر تک دوسرے سے دکھ سکھ کی باتیں کرتی رہی۔ تاجکی نے اسے اپنی زندگی کے کئی حیران کن واقعات سنائے، جنہیں سن کر شمالا کو بہت دکھ اور درد محسوس ہوا۔ وہ دونوں بورڈنگ کے ایک ہی کمرے میں رہتی تھی۔ جس دن وہ کراچی پہنچی تھی تو تاجکی سے سیدھی اپنے گھر بورڈنگ ہاؤس لے آئی تھی۔ بورڈنگ کی میڈم نے کسی حوالے کے بغیر شمالا کو جگہ دینے میں ابتدا میں تھوڑا سا پس و پیش کیا، لیکن تاجکی نے شمالا کا پس منظر بتایا اور پروفیسر زاہد کا حوالہ دیا تو پرنسپل بہت متاثر ہوئی، اور پھر تاجکی نے اپنی ضمانت بھی پیش کی تھی، اور شمالا تاجکی کے اس رویے سے بہت متاثر ہوئی کہ ذاتی تعارف و ملاقات کے بغیر تاجکی نے اس کی ضمانت قبول کی، اور یوں اس رات بورڈنگ ہاؤس میں خالی کمرہ نہ ہونے کے باوجود شمالا کو روم میٹ کی حیثیت سے داخلہ دے دیا، اور ویسے بھی 2 خواتین مل کر ایک کمرے میں رہنے کی اجازت تھی، اور اکثر خواتین کمرہ شیئر کر کے ہی رہتی تھیں۔ اس سے ایک عورت پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا تھا، اور کرایہ دونوں مل کر آدھا آدھا برداشت کر لیتی تھی۔ سو ایک ہی کمرے میں ہونے سے دونوں کو ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ کمرے کے کرائے کا بوجھ نصف ہو گیا، اور پھر دونوں کو کمپنی بھی مل گئی۔ تاجکی کمرے میں اکیلی رہ رہی تھی اور خاصی بورت محسوس کرتی تھی۔ 1-2 خواتین بیچ میں وقتی طور پر اس کے ساتھ رہی تھی، لیکن وہ تاجکی سے کوئی ذہنی ہم آہنگی نہیں رکھتی تھی۔ تاجکی ان سے اکتا گئی تھی، اور وہ بھی چند روز تاجکی کے ساتھ گزار کے چلی گئی تھی، یہ کمرہ بدل لیا۔ اب جو شمالا 10 دن سے تاجکی کے ساتھ تھی تو تاجکی بہت اچھا محسوس کر رہی تھی، اور 10 ہی روز میں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئی تھی، اور اسی طرح دونوں میں بہت جلد دوستی اور ہم آہنگی پیدا ہو گئی تھی۔ جس دن تاجکی کی اگلے دن چھٹی ہوتی، اس رات کو وہ باتیں کرتی ہوئی صبح کر دیتی۔ اس دوران شمالا کو بہت تجسس رہا کہ وہ اپنے بارے میں لکھا ہوا تاجکی کا فیچر پڑھے۔ وہ ہر روز اس سے مطالبہ کرتی تھی، لیکن تاجکی کے پاس اپنے اخبارات کی کوئی باقاعدہ کٹنگ محفوظ نہیں تھی، لہذا دفتر سے اخبار کی کاپی لاتے رہتے تاجکی نے 10 دن گزار دیے، اور پھر اس رات تاجکی جب فیچر والے میگزین کا صفحہ لے کر آئی تو شمالا اخبار پر جھپٹ سی پڑی، اور جب تک تاجکی کپڑے تبدیل کر کے سکون کے ساتھ شمالا کے پاس نہ بیٹھی
اس وقت نے شمال نے جانے کتنی بار اس فیچر کو پڑھ چکی تھی، جس میں شمال اور زاہد کی ایک شادی کا گروپ فوٹو بھی چھپا تھا۔ ایک زاہد کی الگ سے تصویر تھی، ایک شمال کی ان پرانے شباب کی انتہائی دل فریب اور پرکشش تصویر تھی۔ ایک اور تصویر زاہد کی، جس میں زاہد ہسپتال کے بیڈ پر بہت نحیف اور لاغر بیٹھا تھا اور ایک نرس اس کا ٹمپریچر لے رہی ہے۔ یہ تصویر تاجکی نے اپنے سٹاف گروپ فوٹوگرافر سے بنوائی تھی اور اس تصویر کے ساتھ سرخی تھی، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ اور شمالہ تیسری بار اس فیچر کو پڑھنے کے بعد آنسو کے ساتھ رو پڑی تھی۔ اسے اخبار لپیٹ کے الگ ایک طرف رکھا اور پاس بیٹھی تاجکی کو دیکھا، جو پہلے ہی سے اپنے چہرے کی طرف ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی کیفیت اس کے چہرے سے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تاجکی نے محسوس کیا کہ فیچر پڑھتے ہوئے شمالہ کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا اور ہاتھوں کی لرزش بتا رہی تھی کہ اس کے سارے جسم پر کپ کپی طاری ہے۔ فیچر پڑھنے کے بعد زاہد کا ریاکشن کیا تھا؟ شمالہ نے اخبار لپیٹا، کپ کپاتی لرزتی آواز میں تاجکی سے پوچھا۔ آہ۔ تاجکی نے بس ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنا بولی، بولو نا، زاہد نے کیسے محسوس کیا فیچر کو؟ شمالہ نے دوبارہ پوچھا تو تاجکی اپنی خاموشی توڑ دی، کہنے لگی، زاہد صاحب نے فیچر پڑھا ہی نہیں۔ تاجکی کی آواز میں دکھ تھا۔ کیوں؟ شمالہ نے تجسس سے پوچھا۔ بات یہ ہے شمالہ جی، یہ فیچر زاہد صاحب کی موت کے بعد شائع ہوا۔ تاجکی نے کہا، تم جانتے ہو اخبارات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، فیچر لائن اپ کیے جاتے ہیں جو اپنی اپنی باری پر چھپتے ہیں۔ انہوں نے ایک دو بار ہسپتال سے مجھے فون بھی کیا کہ فیچر کب چھپ رہا ہے۔ انہیں بھی اس کے شائع ہونے کے بے چینی سے انتظار تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ موت انہیں مہلت نہیں دے گی، تو میں ان کی زندگی ہی میں چھاپ دیتی۔ آہ۔ اب کہ شمالہ نے ایک لمبی سانس لی، پھر بولی، معلوم ہے زاہد کی موت کیسے ہوئی؟ وہ تو سب کا معلوم ہے کہ دل کے مریض تھے۔ وہ تو تھے، شمالہ نے دکھ کے ساتھ کہا۔ کہتے ہیں جب انہیں علی کے اغوا کی خبر ملی تو صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ ہائے میرا علی اور میری عینی، گناہ اگر میں نے کیا تھا تو سزا میرے بچوں کو کیوں ملی؟ اف میرے خدایا۔ شمالہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہاں ہوں گے میرے بچے؟ بس ہمت سے کام لو، جہاں اتنا حوصلہ کیا ہے وہاں مزید صبر کرو، تاجکی سے ڈھارس دیتے ہوئے کہا۔ اور کتنا حوصلہ کروں، زندگی گزر گئی حوصلہ کرتے ہوئے، شمالہ نے اپنے بہتے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ تاجکی نے پوچھا، 10-12 سال ہو گئے کہ اتنے طویل عرصے میں تم نے بچے؟ اس طویل عرصے میں میں قید میں تھی۔ شمالہ تاجکی کی بات کا مفہوم سمجھ کر بات کاٹتے ہوئے بولی، کہنے لگی، یہ 12 سال میں نے ایک طرح سے کالا پانی میں کاٹے۔ کالا پانی کہتے ایک جزیرے کو، جبکہ میں خشکی میں تھی۔ جب میں نے شادی کے ساتھ 12 برس گزارے ہیں، وہ ایک قید تنہائی تھی جہاں میرا دور دور تک آبادی اور انسانوں سے رشتہ اور رابطہ کٹا ہوا تھا۔ میں بچوں کو کہاں ڈھونڈتی، رو سکتی تھی روتی رہی ہوں۔ میں نے ایک ایک پل بچوں کی جدائی میں رو کے گزارا ہے۔ وہ بولتے بولتے یوں رک گئی کہ اس کی آواز رند گئی تھی۔ اب تمہیں صبر کرنا پڑے گا شمالہ، تاجکی نے دوبارہ حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ صبر نہیں تاجکی، اب مجھے انہیں ڈھونڈنا ہے۔ زاہد مر گیا ہے، میں نے رو پیٹ کے تسلی کر لی ہے۔ مرنے والوں پر آدمی صبر کر لیتا ہے، لیکن میرے بچے، خدا میرے نصیب میں انہیں نہ دے، لیکن میری زندگی انہیں دے۔ وہ تو زندہ ہیں، میں کیسے رو پیٹ کے صبر کر لوں؟ تم اخبار والی ہو، اخبار والے جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تم ڈھونڈ سکتی ہو میرے بچوں کو، تم انہیں ڈھونڈنے میں میری مدد کرو تاجکی۔ وہ تاجکی کے آگے گڑگڑانے لگی، مجھ سے جو بن پایا میں کروں گی، اب تم چپ ہو جاؤ، شاباش۔ تاجکی نے اسے گلے لگایا، میں چائے بناتی ہوں، تمہیں اچھی سی چائے پلاؤں گی۔ تاجکی باتیں کرتے ہوئے چائے کے 2 کپ بنائے، وہ دونوں نے چائے پی۔ پھر چائے پیتے تاجکی نے سنجیدگی ختم کرنے کے لیے ایک واہیات سا لطیفہ شمالہ کو سنایا، جس پر شمالہ واقعی ماحول کی گھمبیرتا بھول کر اس طرح کھلکھلا کر ہنسی کہ ہنسی رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ تم بہت واہیات ہو چکی ہو تاجکی، اس ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں ہوں، تاجکی نے اپنی ہنسی روک کر کہا، اور یہ دونوں کی باتوں کا موضوع بدل گیا۔ کتنے مرد آئے تمہاری زندگی میں؟ شمالہ نے اچانک پوچھا۔ مرد؟ توبہ کرو، میں تو خود مرد ہوں، تاجکی نے معنی خیز انداز میں جواب دیا، اور مجھے نفرت ہے مردوں سے۔ یعنی اپنے آپ سے؟ شمالہ نے برجستہ کہا۔ بالکل اپنے آپ سے، یہ بھی کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے نا، صرف مردوں کی دنیا ہے، اس لیے میں مرد بن گئی ہوں۔ یہ تمہاری نفرت کا رد عمل ہے، سب مرد برے نہیں ہوتے، فرید بھائی جیسے لوگ بھی تو ہیں مرد، شمالہ نے کہا، اور شمس جیسے بھی تو ہیں مرد، تاجکی ترنت بولی اور کہنے لگی، جس کی وجہ سے آج تم اور تمہارا سارا خاندان خوار ہے۔ تاجکی کی نفرت اچانک بیدار ہو گئی تھی اور شمالہ شمس کا نام سننے کے بعد اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے لاشعور میں مرد کے حوالے سے جو نفرت کی چنگاری مصلحتوں کی منو مٹی کے نیچے دبی ہوئی تھی، اس چنگاری کو بھی ہوا ملنے لگی تھی۔ لہٰذا شمالہ نے موضوع کو طول نہیں دیا، ویسے بھی رات بہت بیت چکی تھی اور اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا تھا، اور باہر تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھیں جس کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے تاجکی، شمالہ نے ایک جمائی لیتے موضوع تبدیل کیا، میں سونے لگی ہوں۔ سو جاؤ، تاجکی دھیرے سے بولی، لیکن اس کے من میں عجیب سا جوار بھاٹا پیدا ہو گیا تھا۔ تم بھی سو جاؤ،
شمائلہ نے نیند میں ڈوبی آواز میں کہا، اور مان روشنیوں کو ایک جھٹکا سا لگا اور اندر باہر گھوپ اندھیرا ہو گیا۔ یہ کیا؟ شمائلہ جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور کھل رہی تھی اندھیرے سے گھبرا گئی۔ اندھیرا جو ہمارا نصیب ہے۔ لائٹ چلی گئی۔ تاج کی جل بھن کر بولی، سو جاؤ، شمائلہ نے مخمور آواز میں کہا، اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ ابھی وہ کچی نیند میں تھی کہ اس نے اپنے بیڈ پر کسی کا وجود محسوس کیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ کون؟ میں ہوں شمو، تاج کی۔ تاج کی اس کے کمبل میں دبکتے ہوئے کہا، یہاں کیوں آئی ہو؟ شمائلہ نے پوچھا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تاج کی بولی۔ تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ ہمارا نصیب ہے اندھیرا۔ جاؤ اپنی جگہ پر، میں کسی کے پاس نہیں سو سکتی۔ شاباش، اٹھو، جاؤ اپنے بیڈ پر پلیز تاج کی۔ اس نے تاج کی کو دھکیل کر بیڈ سے اتار دیا۔ تاج کی اپنی جگہ پر چلی گئی، لیکن دونوں کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ گھوپ اندھیرے کمرے میں سناٹا طاری تھا، اور شمائلہ نے محسوس کیا کہ تاج کی ہچکیوں کی آواز کمرے کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ شمائلہ نے محسوس کیا کہ تاج کی جو مردوں سے نفرت کا اظہار بھی کرتی ہے اور خود کو مرد بھی کہتی ہے، اور جو بظاہر بہت مضبوط اعصاب کی عورت دکھائی دیتی ہے، اور شمائلہ کے لیے ایک حوصلہ بن گئی تھی، لیکن اس وقت کسی معصوم بچے کی طرح رو رہی تھی۔ تب شمائلہ اسے سنبھالنے کے لیے اس کے پاس چلی گئی۔